السلام علیکم ناظرین، ہم نے آپ کو پچھلے دنوں میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات چیت کے مختلف پہلو دکھائے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے طلباء و طالبات کس طریقے سے اپنی خواہشات، اپنے خوف اور اپنی امیدوں کا اظہار کرتے ہیں. آج ہم موجود ہیں ایک ڈیفرنٹ فارمیٹ کے ساتھ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جو پاکستان کے لیڈنگ انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز میں سے ایک ہے. اور اس کے ساتھ اس پروگرام کو کرنے کے لیے سوسائٹی فار دا پروموشن آف ہائر ایجوکیشن پروفیشنل ایکسلنس، جو ایک نسبتاً ینگ اسٹوڈنٹ باڈی ہے اسی انسٹیٹیوٹ کے اندر، جنہوں نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے، اور ان کے ساتھ جنہوں نے کولیبریٹ کیا ہے یہ پروگرام ترتیب دینے میں، وہ ہے نپسا آئی ایم سائنسز پشاور. نپسا کے ساتھ ہمارا کولیبریشن بہت عرصے سے چل رہا ہے، لیکن جو آئی ایم سائنسز نپسا پشاور ہے وہ نپسا پاکستان کی ایک برانچ ہے. نپسا پاکستان جو ہے وہ تنظیم ہے جو یو کے سے پھیلی ساری دنیا کے اندر اور اسٹوڈنٹس کی نمائندگی کرتی ہے. ہم تینوں ان تنظیموں کے مشکور ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے پاس فارمیٹ اس طرح مختلف ہے کہ ہمارے پاس پینلسٹ بھی موجود ہیں. ان سے ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ یہ کہ تمام خواہشات، تمام خوف اور تمام امیدوں کا مرکز پاکستان کے اندر ایک موضوع ہے، وہ ہے تبدیلی کا. یہ تمام خواہشات پوری تب ہوں گی جب تبدیلی آئے گی، یہ تمام امیدیں تب پروان چڑھیں گی جب تبدیلی آئے گی. تبدیلی کس طرح آئے گی؟ دو طریقے ہیں تبدیلی لانے کے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر انقلاب کیوں نہیں آتا. انقلاب ہے کیا؟ انقلاب سے ہماری مراد کیا ہے؟ ہم انقلاب افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ پاکستان بنا بڑے انقلابی طریقے سے تھا، لیکن انقلاب سے نہیں بنا تھا، وہ ایک جمہوری طریقے سے بنا تھا. تو جو ملک بنا ایک جمہوری طریقے سے ہے، اس کے اندر انقلاب کی بات، اور اگر انقلاب آ سکتا ہے تو کس قسم کا ہوگا، اگر نہیں آ سکتا تو پاکستان میں تبدیلی کی بنیاد کیا چیز بنے گی. میں پینلسٹ کا تعارف آپ سے کروا دیتا ہوں، اور ہم ذرا آرڈر اگر ریورس کر دیں تو الٹے ہاتھ سے شروع کر لیتے ہیں، جہاں پہ پاکستان کا مستقبل موجود ہے. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت آسما ماجد صاحبہ ہیں، جو پریزیڈنٹ نپسا ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ان کے ساتھ رانا خضر حیات صاحب ہیں، جو فارمر پریزیڈنٹ نپسا ہیں اور لاہور سے تشریف لائے ہیں. اور برابر میں جواد رشید اور شجاع احمد غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کی طرف سے. میں آپ دونوں کا بہت مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ہمارے سیدھے ہاتھ پہ، لیکن جس طرح وہ باکسنگ میں کہتے ہیں ان دی ادر کارنر، یہ ادر کارنر نہیں ہے، ایک اور پرسپیکٹیو آپ کو ملے گا. ماروی میمن صاحبہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ان کے برابر میں جانی پہچانی شخصیت ہیں ہمارے دوست جاوید اقبال صاحب، جو اینکر پرسن ہیں، صحافی ہیں بلکہ میں کہوں گا، دنیا ٹیلی ویژن کے ساتھ. جاوید، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر فضل خالد، جو پرو ریکٹر ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے جہاں پر موجود ہیں، پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں. آپ کا بھی بہت مشکور ہوں. حسن خان صاحب، جو فارمر ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر آزاد جموں اینڈ کشمیر. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. آپ سب کا بھی میں تعارف کرواتا، لیکن آپ اتنے زیادہ ہیں کہ تعارف کروانا ممکن نہیں ہوگا. لیکن آپ سے میں پروگرام کا ذرا آغاز کرتا ہوں، پیشتر اس کے کہ ہم جائیں کہ پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے یا نہیں. ذرا مجھ سے مجھے یہ تو سمجھائیے کہ انقلاب سے آپ کی مراد کیا ہے؟ جب کہتے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب آنا چاہیے تو آپ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی اس کے اوپر رائے دے گا؟ انقلاب سے مراد آپ کی کیا ہے؟ The hand went up over there and then I'll come to you. A quick take. جی یہ مائک ادھر دیجیے گا پلیز، یہ ادھر. انقلاب، اگر آج کل کے دور میں ہم بات کرتے ہیں انقلاب سے ہمارا مراد تبدیلی ہی ہوگی، کیونکہ موجودہ صورتحال میں اس طرح سپریس سچویشن چل رہی ہے ٹورڈز دا ہول نیشن. آپ اگر اسٹوڈنٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں، ایک آپ کو کمپلیٹ انوائرمنٹ میں جو سپریس انوائرمنٹ نظر آ رہا ہے، اس سپریس انوائرمنٹ سے ہٹ کے فریڈم کی طرف جانا، جہاں پہ آپ کو ہر چیز میں فریڈم نظر آئے، آپ کو جسٹس نظر آئے، تو آئی تھنک ہم اس چیز کو انقلاب ایک نتیجہ ہے، وہ ذریعہ نیسیسرلی نہیں ہے. آپ کو ایک انقلابی تبدیلی چاہیے نا، ایک آپ کو تبدیلی چاہیے، تو وہ تو نتیجہ ہو گیا. انقلاب آؤٹ پٹ ہے اس چیز کا جس کے لیے کہ ہم ایفرٹ کریں. ان پٹ نہیں ہے، آؤٹ پٹ ہے. انقلاب ایک آؤٹ پٹ ہے. جی ادھر سے کسی نے. جی میرا خیال میں انقلاب کا مطلب وہ سب کچھ اس نظام کو بالکل صحیح کرنا جو اب اس وقت بالکل غلط جا رہا ہے. یعنی انصاف ہر ایک کو ملنا چاہیے، اور جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں وہ ہم سب کو ملنے چاہیے. اگر یہ چیز ہو جائے تو میرا خیال اس سے بڑا اور کوئی انقلاب کسی ملک میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ بھی بات کریں آؤٹ پٹ کی. جی the lady there, then somebody at the center, and then I come back to the panelists. جی and come to you sir. جی محترمہ.
انقلاب کا مطلب ہے اوور نائٹ چینج. اٹس اے ویری سڈن چینج ایز اپوزڈ ٹو ایولیوشن. ریولیوشن ایز اپوزڈ ٹو تھیری ایولیوشن. ہوگی نا, آپ بتائیں آپ کی سمجھ کیا ہے انقلاب کی. آپ جب کہتے ہیں انقلاب آئے تو کیا ہے پاکستان میں؟ انقلاب کا مطلب ہے کہ اگر پوری پاپولیشن پاکستان کی کچھ ہی دنوں میں مومنٹیرلی دے وانٹ اے چینج اینڈ دے سبورٹ اینڈ اوور تھرو دی ایگزسٹنگ سسٹم. یہ ریولیوشن ہے, آپ کا تصور انقلاب ہے. انقلاب ہے یا ویسے تصور انقلاب؟ آپ چاہتی ہیں کہ اوور نائٹ, ابھی ثوابی آتے ہوئے ہمیں دیر ہو گئی کیونکہ رستے میں جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ احتجاج کر رہی تھیں اور تعداد ان کا کاز بڑا لیکن تعداد ان کی تھوڑی ہے, تو اگر سارے لوگ سڑکوں پر نکل آئے تو پھر تو کام نہیں چلے. یہ دس از اٹس ویری شارٹ ٹرم. ریولیوشن کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بہت شارٹ ٹرمڈ ہوتے ہیں. واٹ از یور کانسیپٹ آف ریولیوشن؟ ریولیوشن جس طرح آج کل سیریا میں ہو رہا ہے, دیٹ از اے ریولیوشن جو پاکستان میں نہیں ہو سکتا موسٹ پروبیبلی. اوکے, وہ اس پہ آئیں گے, کیا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. یو آر دی سینٹر. پھر پینلسٹ کے پاس آتا ہوں. I'll come back to you sir. جی محترم. جی جہاں تک اکارڈنگ ٹو مائی اپروچ ریولیوشن کی ہم بات کرتے ہیں, اگر پاکستانی پرسپیکٹیو میں ریولیوشن کی بات کیا جائے تو پریزنٹ سینیریو میں جو ہم ایک ذہنی غلام بنے ہوئے ہیں, چند میں ملک کا نام نہیں لوں گا, تو ہمارے چند پولیٹک لیڈرز یا کوئی بھی, تو اگر ہم اس پولیٹک سیٹ اپ سے باہر آ کے وہاں سے اگر ہم باہر نکل کے اپنے ایک ایگزسٹنس کو, اپنے ایک امپورٹنس کو سمجھ کے اگر اس سوچ سے ہم باہر آئیں گے تو دیٹ از واٹ اکارڈنگ ٹو ریولیوشن اکارڈنگ ٹو می. ویری انٹرسٹنگ. I'll come to you sir. Come to the panelists now. ذرا ان سے بھی انقلاب کی ڈیفینیشن لے لیتے ہیں نا, پینلسٹ سے بھی پوچھتے ہیں انقلاب کیا ہوتا ہے جی, ذرا بتائیں پاکستان میں انقلاب کیا ہے؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گی کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک چینج ہے, چاہے وہ سڈن ہو, چاہے وہ سلو پروسیس ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, وہ ایک انسلیومنٹ سے نکلنے کا, ایک فریڈم کا کانسیپٹ ہے. اگر کوئی پاپولیشن انسلیو ہو چکی ہے, وہ غلام بن چکی ہے کسی تھاٹس کی, کسی مجبوریوں کی, کسی تشدد کی, کسی فیئر فیکٹر کی, تو اس نے اس فیئر فیکٹر سے, اس ڈر سے, خوف سے, انسلیومنٹ سے اس نے جو ہے آزادی لینی ہے. تو اس کی جو سوچ ہے اس نے آزادی لینی ہے, اور وہ ایک ریولوشنری پروسیس ہے, اور وہ ایک پھر آؤٹ پٹ بھی ہوگا, اور وہ بہت بڑا. آپ کے نظر میں جب کہتے ہیں انقلاب آئے تو اس سے مطلب ہے کہ تبدیلی آئے. انقلاب تبدیلی نہ لائے, انقلاب آئے یعنی تبدیلی آئے, یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. انقلاب کے ذریعے تبدیلی جو ہے وہ ایک اور طرح کی ہوگی اور انقلابی تبدیلی ایک اور چیز ہے. تو یو تھنک کہ انقلابی تبدیلی چاہیے؟ دیکھیں کبھی کبھی خون خرابے سے بھی obviously ریولوشنز جو آئے ہیں اس میں بلڈ شیڈ بہت زیادہ ہوا ہے ہسٹورکلی اسپیکنگ, بٹ آئی تھنک جو پاکستان میں جو تبدیلی کی بات آ رہی ہے وہ ایک ڈفرینٹ قسم کا پروسیس ہے, اور جو لوگ چاہتے ہیں وہ وہی تبدیلی چاہتے ہیں, تبدیلی چاہیے, اور رزلٹ چاہیے, اور ایک انسلیومنٹ سے باہر فریڈم, ایک قسم کی فریڈم ہو. آسما کیا ہے انقلاب؟ جی میرے خیال سے انقلاب بے شک تبدیلی ہے, لیکن اگر ہم تاریخ کے صفحات دیکھیں تو اس انقلاب میں ہمیشہ اٹ ہیز بین اکمپنیڈ بائی بلڈ شیڈ. میرے نقطۂ نظر میں انقلاب چینج ہونا چاہیے, بٹ اٹ ہیز ٹو بی اے ویری پیسفل اینڈ اسموتھ چینج وچ از ناٹ اکمپنیڈ بائی بلڈ شیڈ. جی یعنی ایک ڈیوڈرائزڈ قسم کا, یعنی ہم نے فاسٹ فوڈ کھانے بھی اور موٹا بھی نہیں ہونا. بالکل جی, اٹ ہیز ٹو بی فیٹ فری, وی ڈو ناٹ گیٹ. ہاں یہ نا انقلاب کہیں آ جائے خون خرابہ نہ ہو گے, باقی سر کوئی ٹھیک رہے. بٹ آئی ٹیک دس پوائنٹ. جاوید کیا ہے جی انقلاب؟ ذرا ہم روز کہتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آ رہا پاکستان, کیا ہے انقلاب؟ طلعت صاحب بہت شکریہ. اس میں اہم بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک روایتی جو سٹیٹس کو بنا ہوا ہے اس سٹیٹس کو توڑنا, اس سٹیگننسی کو, اس جمود کو توڑنا, آئی تھنک کہ وہ انقلاب ہے. اب وہ سٹیگننسی یا وہ جمود آپ کے سیاسی نظام کے اندر ہے, آپ کے انفراسٹرکچر کے اندر ہے, آپ کے سسٹم کے اندر ہے. ان تمام جگہوں پہ جو ایک جمود آپ کو مل رہا ہے اور سال ہا سال سے وہ جمود چلا آ رہا ہے, اس کو توڑنا ہی اصل میں انقلاب ہے. دعا کے ساتھ توڑنا ہے, اس کے سامنے کھڑے ہو کے ہم دعا کرتے رہیں, اس کو ٹھڈے ماریں, اس کا منت ترلا کریں, کس طرح توڑیں اس کو؟ نہیں, میرے خیال میں یہ تبدیلی اور یہ انقلاب جو ہے وہ اپنے آپ سے ہی شروع ہوتا ہے کہ اگر ہم تبدیل ہو جائے گا. اگر آپ پریکٹیکلی عملی میدان میں آپ آتے ہیں اور آپ خود سے اپنے آپ سے اس تبدیلی کا آغاز کرتے ہیں تو میرے خیال میں پھر 1 اور 1 2 نہیں 1 اور 1 11 بھی ہوتے ہیں اور یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. جی کیسے تبدیل, کیا ہے جی انقلاب, ذرا بتائیں. انقلاب جو ہے ہمارے ملک میں اس ٹائم پہ جو آئیڈیل سچویشن ہے اس میں ایجوکیشن ہے, تعلیم. اگر ہم جو بہت حد تک, جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کے اندر, بہت سی اچھی یونیورسٹیز بن رہی ہیں.
अगर हम तालीम को आम कर दें और अच्छी तालीम को आम कर दें, उस तालीम का जो इनकलाब है, हमें उस इनकलाब की ज़रूरत है इस मुल्क के अंदर। डॉक्टर साहब, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इनकलाब की, तो डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में तो बुनियादी तौर पे तो इसका मतलब तब्दीली है। अब वो तब्दीली अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सबात एक तगैर को है ज़माने में, और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया इस वक्त एक चेंज के मरहले से गुजर रही है। आप अमेरिका में देखें, आप यूरोप में देखें, एक फाइनेंशियल क्राइसिस है, आप मिडल ईस्ट में देख लें, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनटॉलरेंस है, सोसाइटी में चेंज आ रही है। जो सोसाइटी आज से 20 साल पहले थी, 15 साल, या जब आपने बात की कि पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक तरीके से हासिल किया गया है, तो मेरा तो ख्याल है कि हमें उसी लाइन को फॉलो करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स और जो एम्स हैं उनको क्लियर करना चाहिए, और वो सभी शोबों में। एक तवील प्रोसेस है, एब्सोल्युटली लंबी जद्दोजहद है, उसके अंदर फौरी इनकलाबी तब्दीली के इम्कानात ज़ाहिरन कम है, इट्स लॉन्ग प्रोसेस। जी जी, मैं समझता हूँ कि इनकलाब जो है वो एक सिस्टम की तब्दीली है। जब हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, पाकिस्तान में इनकलाब की बात करते हैं, तो यकीनन एक तब्दीली है, वो सिस्टम की तब्दीली है, और मेरे नज़दीक वो तब्दीली जो है वो बैलेट के थ्रू आनी चाहिए। क्योंकि हमने, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने जमहूरी तरीके से पाकिस्तान हासिल किया, तो हमने बहुत कुर्बानियाँ दे के जमहूरियत अब दोबारा ट्रैक पर आए हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस ट्रैक को मत छोड़ें। बैलेट के थ्रू सिस्टम तब्दील हो, उसमें बुनियादी हुकूक आते हैं का हुसूल आता है, उसमें सोच की आज़ादी, उसमें फॉरेन पॉलिसी की आज़ादी, उसमें सबसे पहले इकॉनमी की आज़ादी। मेरे नज़दीक इकॉनमी का पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर वो हम सेल्फ सस्टेनेबल होंगे तो हमारी एजुकेशन भी बेहतर होगी, डेवलपमेंट भी होगी, और सब कुछ होगा। तो साहब, किस तरह आपके, तो एक जिस हुकूमत को आप एडवाइस करते हैं वो भी एक रेवोल्यूशनरी हुकूमत है ना, इसको ओरिजिनल अगर जाए तो इट इज सपोज टू ट्रांजिट उसको करना था टुवर्ड्स अ मोर स्टेबल एनवायरनमेंट। तो क्या रेवोल्यूशन क्या है पाकिस्तान में? तले साहब बहुत शुक्रिया। इसमें देखें, मेरे ख्याल में कि जिस माशरे में अदल ना हो, इंसाफ ना हो, हक तलफी हो, एक मराद याफ्ता तबकात की अजादारी हो, उस माशरे को ख़त्म करने के लिए जो अमल किया जाए वो इनकलाब होगा मेरे नज़दीक। लेकिन जब मैं अपने ऑडियंस को अगर एग्जांपल दूं इनकलाब की, तो मैं उनको लेनिन की या जनरल डेगाल की या मैं उनको मोज़ेतंग की एग्जांपल नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे नज़दीक सबसे बड़ा इनकलाब वो था कि जब जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लाए थे, इस्लाम लाकर। तो हमारे लिए सबसे बुनियादी चीज़ यही है कि हम अपने रोल मॉडल्स को देखें कि वो किस तरीके से और कैसे इनकलाब लाए थे। जी सर, मेरे ख्याल से इनकलाब उस दिन इनकलाब वो है कि एक स्वाबी का मजदूर और एक पॉलिसी मेकर दोनों वही फैसिलिटीज़ एंजॉय कर पाएँ। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके इनकलाब लाना पड़ेगा। जिस दिन हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, उस दिन इनकलाब आ जाएगा। अच्छी बात की वो तो कहते हैं जी अभी भी पाकिस्तान में ऐसा ही है, सवाबी का मजदूर रोड बनाता है और जो दूसरा बंदा उसको गाड़ी चलाता है, तो एक ही फैसिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं वो। लेकिन ऐसी नहीं चाहिए, दोनों की गाड़ी उसके ऊपर चलनी चाहिए, दोनों को सड़क बनानी चाहिए। दोनों की फैसिलिटी से मुराद सबसे पहले तो एजुकेशन है सर। दोनों के बच्चे उसी स्कूल में, स्वाबी का मजदूर का बच्चा एक स्कूल टाट के स्कूल में ना पढ़े और हम इस एयर कंडीशन यूनिवर्सिटी में ना पढ़ सके। अगर पढ़ें तो एक इक्वल बैलेंस पे सारी कंडीशन होती है।